میرے خیال میں وہ آدمی جس نے پاکستان کے لیے اپنی پوری زندگی گزاری ہے اور بہت کچھ کیا، اس کی ایک لمبی اسٹرگل ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کی اگر آپ جیل کی زندگی کے بارے میں معلومات اس وقت کے جو جیلرز ہیں یا جیل کا جو عملہ ہے ان سے اگر آپ حاصل کریں تو آپ کو حیرت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ یہ پتا کریں کہ باقی لوگ جیلوں میں کس طرح رہتے تھے، آپ نے تصاویر اور مناظر تو دیکھے ہوئے، ایک کے اوپر تو ثاقب نثار صاحب نے چھاپا بھی مارا تھا، فریج کے اندر سے چیزیں نکالی تھی، تو وہ جیلیں اور طرح کی تھی، یہ جیل اور طرح کی ہے۔ تو جب اسٹیٹس کو کے لوگ جیل میں جاتے ہیں تو جیل کسی اور طرح ہو جاتی ہے، اور جب کوئی آدمی اسٹیٹس کو کے باہر سے جیل میں جاتا ہے وہ کسی اور طرح ہو جاتی ہے۔ یہ جو اس جیل کا مکین ہے، زبان پہ کبھی شکوہ نہیں ہے کہ میں جیل میں اس طرح رہ رہا ہوں یا یہ ہے یا میرے پلیٹلیٹس کم؟ نہیں کیوں نہیں ہے؟ عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ بتایا کہ میں قید تنہائی میں ہوں اور مجھے ملنے بھی نہیں دیا تھا لوگوں سے، وہ اس قسم کی انہوں نے شکایتیں کی تھی۔ اس کے بعد یہ چیزیں سامنے لے کر آئے، تو اگر اس حالات میں عمران خان صاحب وہاں پہ اسٹرگل کر کے سروائیو کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے بہت مشکل ہے۔ پھر اگر وہ یہاں تک بھی انہوں نے سروائیو کر لیا تو پھر بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں اب پاکستان کے ایک عام غریب آدمی کو آپ دکھائیں گے تو اس کے لیے کچھ اور ہے، لیکن جو آدمی عمران خان کو اس کے لائف سٹائل کو سمجھتا ہے جب وہ دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی عمران خان نے کیا لوز کیا ہے اور کتنی تکلیف میں ان کو رکھا گیا ہے۔ یہ سب کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ دوسرا بھائی، میں نے سامنے کورٹ میں جانا ہے، میں کل سے ویٹ کر رہا ہوں میرا فیصلہ آ جائے، تو وہ فیصلے کے چکر میں دوبارہ جا رہے ہیں ہائی کورٹ۔ عمران پہ لازمی بتائیے گا، خان صاحب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ عدالت میں بولیں، بات کریں، کیا ان کو بولنے کی اجازت مل جائے گی؟ سمی بھائی تو کہہ رہے تھے مل جائے گی، لیکن وہ جب ان کی باری آئے گی تو ڈیفینیٹلی انہیں مل جائے گی باری۔ ہو سکتا ہے آج تھوڑا بہت شاید بولنے کو ملے، کیونکہ خواجہ حارث صاحب بول رہے ہیں اور وہ آپ سب جانتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو پھر وہی بولتے ہیں اور وہ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یعنی اتنی ساری فائلیں اور اتنی ساری چیزیں وہ لے کر آئے ہیں خواجہ صاحب کہ وہ اگر چاہیں تو اس کیس کے اوپر 3-4 دن اور بھی بول سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر خواجہ صاحب کے بولنے کا انتظار کرنا ہے تو پھر خان صاحب کی باری آج کے اگلی دفعہ بھی شاید نہ آئے، لیکن اگر خواجہ صاحب کو بیچ میں بریک لگا کے آپ نے عمران خان صاحب کو موقع دینا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم جو اسکرین بند ہوئی تھی، جو غلطی سے ایک شخص کی جانب سے تار کے اوپر پاؤں رکھا گیا تھا، وہ سنا ہے کہ آج آپ سے ان کی ملاقات بھی ہوگی اس شخص کی؟ صبح مجھے دکھایا انہوں نے مجھے صبح، یہ وہ خود ہی آ گیا تھا مجھے ملنے کے لیے، وہ مجھے خود ہی ملنے کے لیے آ گیا تھا۔ اس نے کہا جی میرا پاؤں لگ گیا تھا۔ نہیں وہ واقعی میں دیکھ رہا تھا، وہ ایکسیڈنٹ اس کا پاؤں لگ گیا تھا، وہ ہے ان کا کوئی بکلا کے ساتھ شاید ہوتا ہے، آپ کو ایسا ہی خاص والا بندہ نہیں تھا؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ مجھے کسی وکیل کے ساتھ ہی آ کے ملا ہے وہ۔ اطہر مولانا صاحب کی طرف سے اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے نتائج سے واضح ہوتا ہے کہ لوگ چاہنے والے ہیں۔ وہ فیکچوئل ہے نا، فیکچوئل ہے وہ بات، ان کی فیکچوئل ہے۔ دیکھیں وہ اصولی بات کر رہے ہیں، لیکن عدلیہ کی جو اکثریت ہے انہوں نے دوسری بات کی ہے۔ دیٹ از وائی عمران خان کو لائیو نہیں دکھا رہے، ورنہ آپ سب لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا کہ اس سے پہلے یہ تیسری سماعت جاری ہے، عمران خان صاحب کو موقع کم مل رہا ہے، آج بھی ابھی تک نہیں ملا، تو خواجہ حارث صاحب ہی دلائل دیتے جا رہے ہیں، تو ایک الگ سے سماعت کیوں نہیں رکھ لیتے جس میں عمران خان؟ دیکھیں حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ حیرت کی بات یہاں خبر یہ ہے کہ عمران خان اس وقت نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین کو سخت کیا جائے جیسے پہلے تھے، اور جو لوگ نیب کے قوانین سے اپنی جان چھڑا کے جو پرسن اسپیسیفک قانون بنایا، جو لوگ جان چھڑا کر نکل گئے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی سخت نہ کیا جائے۔ تو یہ تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر عمران خان کے کہنے پہ یہ نیب کے قوانین واپس سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا فوری طور پہ، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ اور اگر نیب کے قوانین باقی لوگوں کی جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جیسے اس کو نرم کیا ہے وہ نرم رہتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا، جو عمران خان نہیں چاہتے کہ ان کو فائدہ ہو۔ آپ کو آج پر جانے کی اجازت مل جائے گی؟ کیا ہوگی؟ ابھی جا رہا ہوں نا سامنے کورٹ میں، یہ سپریم کورٹ ہے، سامنے ہائی کورٹ ہے، وہاں جا کے دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہے جج صاحب کا، کیونکہ کل فیصلہ صبح محفوظ ہوا تھا، شام تک محفوظ تھا، آج صبح سے میں کورٹ میں ہی تھا اور ابھی تک میں انتظار کر رہا ہوں۔ میرے وکیل اور دوست وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اب شاید فیصلہ آ جائے گا، تو اس امید کے ساتھ میں وہاں جا رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ اپنے ٹکٹ کینسل نہیں کرنے پڑیں گے۔ اگلا لائمل کیا ہوگا اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ سے؟ نہیں میرے خلاف کیسے آئے گا فیصلہ؟ ہائی کورٹ کیا کہے گی نہیں جانا احتجاج پہ؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے، پہلے اس کو پڑھ لیں پھر دیکھتے ہیں۔ کچھ نون کی رہنماؤں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو 8 کمرے دیے گئے ہیں جیل میں، تو آج وہ موقف جو تھا وہ عقل ثابت؟ نہیں 8 کمرے نہیں ہے، وہ ایک ہی کمرہ ہے جس کے اندر عمران خان رہتے ہیں۔ جیل کے ایس او پی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس کمرے کے اندر قیدی کو بند کر دیا جاتا ہے، اور فجر کے بعد جب روشنی پوری طرح پھیل جاتی ہے تو ناشتہ کرتے وقت وہ کمرہ کھولا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 12 گھنٹے تقریباً وہ کمرہ بند رہتا ہے، 11-12 گھنٹے وہ کمرہ بند رہتا ہے۔
اور اتنی دیر کے لیے وہ کمرہ کھلتا ہے. جب وہ کھلتا ہے چاہے وہ دن میں 2 وقفوں میں کھولیں, چاہے وہ پورا ٹائم کھولیں, چاہے وہ اس کو باہر میں بیچ میں بھی بند کریں, وہ ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا باہر واک کرنے کا, وہ آپ کو مل جاتا ہے. ادروائز آپ اس کمرے کے اندر ہی ہوتے ہیں. ایکچولی یہ جو سامنے کوریڈور آپ کو نظر آ رہا ہے نا, میں نے کیونکہ جیل اندر سے آپ دیکھ لی ہے, یہ جو آپ کو سامنے کوریڈور نظر آ رہا ہے نا, جو جہاں پہ مشین پڑی ہوئی ہے, یہ تمام قیدیوں کا مشترکہ ہوتا ہے. یہاں پہ سیل ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سیلز ہوتے ہیں. ہر سیل کے سامنے یہی والا کوریڈور مشترکہ ہوتا ہے. سارے قیدی یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب دن کو باہر کھولا جاتا ہے, اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے سب کو واپس ان کے سیلز کے اندر بند کر دیتے ہیں. عمران خان کو کیونکہ ہائی سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں, اور دوسرا وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے قریب کوئی بھی قیدی رہے, اور تنہا بھی رکھنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے یہ ساری بارکیں, یہ سارے جتنے بھی وہ چکیاں ہیں وہ ساری خالی کر دی ہیں. صرف عمران خان کو ان کی چکی میں بند کر دیتے ہیں, اور یہ جو سامنے والا ایریا ہے یہ پھر عمران خان کو اکیلے اس لیے مل گیا کہ باقی قیدی نہیں ہے وہاں پہ. آج موڈ اچھا لگ رہا ہے, بڑا ہنس رہے تھے. وہ بار بار ہنس رہے تھے, ہم یہ نوٹ بھی کر رہے تھے, اور چیزوں کے اوپر نوٹنگ بھی کر رہے تھے سر کی. اور جج بھی کوئی اشارے کر رہے تھے, بول تو نہیں سکتے تھے, اشارے کر رہے تھے کوئی. نہیں کوئی اشارہ عمران خان صاحب نے اشارہ کہتے وہ پانی شانی مانگا, ہمارے بندے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اکثر جج اپنی گفتگو کے بعد یوں کنکھیوں سے یوں دیکھتے تھے ٹی وی اسکرین. یہ بات ٹھیک ہے, ہماری بات کا عمران خان صاحب پہ کیا ریئیکشن؟ یہ اگر ہم نے کوئی ہنسنے والی بات کی ہے تو کیا عمران خان صاحب ہنسے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں اس طرف. اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے جس پہ کوئی ریئیکشن آنا چاہیے تو وہ ریئیکشن آیا یا نہیں آیا تو وہ چوری اپنوں سے دیکھ لیتے ہیں. پچھلی سماعت میں کہہ رہے ہیں کہ لطیف خود صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان ایسے نہیں لگ رہا جیسے کوئی جو ایسے لگ رہا ہے جیسے مانیٹر کر رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں, کھوسا صاحب کی آبزرویشن اچھی ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ.